السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دوپہر کی دھوپ چھن کر کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ انیکسی کے کمرے میں سحر اور نازیہ بیگم فرش پر بچھی دری پر خاموشی سے بیٹھی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھیں۔ کمرے میں پنکھے کی گھوں گھوں، برتنوں کی ہلکی سی کھرکھراہٹ اور کبھی کبھار باہر سے آنے والے پرندوں کی آوازیں ہی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ نازیہ بیگم کا چہرہ تھکن سے بجھا ہوا تھا اور سحر خاموشی کے باوجود ماں کی کیفیت بھانپ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، مگر ان کے دل کے اندر جانے کتنی باتیں، خدشے اور بوجھ دبے ہوئے تھے۔ چند لمحے مزید گزرے تھے اور اچانک انیکسی کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دستک کی آواز تیز اور بھاری تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نازیہ بیگم نے چمچ ہاتھ سے چھوڑ دیا، جبکہ سحر نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ حویلی والے اس وقت اپنے کام میں لگے ہوتے تھے اور نہ ہی آج کسی سہیلی کے آنے کا امکان تھا۔ سحر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن قدموں میں جھجک تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ریحان خان کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ حویلی کا بڑا پوتا، انیکسی کا اصل مالک اور دیکھنے میں بلا کا حسین مگر نہایت سخت مزاج انسان تھا۔ آنکھوں کی تیزی اور ماتھے پر تیور دیکھ کر سحر کے چہرے پر گھبراہٹ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ نازیہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر چہرے پر پتھر جیسی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ ریحان کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، چچی، مہینے کا آخر آ چکا ہے، امید ہے اس بار کرایہ وقت پر مل جائے گا۔ بار بار آ کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور آپ لوگوں میں کم سے کم اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ کرایہ انسان وقت پر ادا کرے۔ یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے رہیں۔ سحر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں، لیکن ہمت مجتمع کر کے فوراً بولی، آپ اس لہجے میں میری ماں سے یا مجھ سے بات کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ کو مل جائے گا کرایہ، لیکن آپ اس طرح ہمارے گھر نہیں آیا کریں۔ کسی ملازم کو بھیج دیں یا پھر نرمین کو، آپ ادھر قدم نہیں رکھیں گے۔ میں نے پہلے بھی دادا سے یہی کہا تھا۔ ریحان کی نظریں لمحے بھر کے لیے اس پر ٹکی، نگاہ میں سرد مہری اور غرور کی دھاڑ تھی۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، میں نے تم سے بات نہیں کی تو بہتر ہوگا اپنی زبان بند رکھو۔ جب تم سے مخاطب ہوں تب بات کرنا، سمجھ آئی؟ وہ قدم آگے بڑھا کر کمرے میں مزید اندر آ گیا۔ اس کے جوتوں کی آواز ٹائلز پر بجی تو کمرے کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ وہ نازیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے مزید بولا، چچی، میں آپ سے یہاں فضول باتیں کرنے نہیں آیا، کرایہ مانگنے آیا ہوں، جو ہمارا حق ہے، اور ویسے بھی بہت شوق ہے آپ کی بیٹی کو نوکری کرنے کا، مردوں کے مقابل کھڑے ہونے کا، تو آپ کرایہ بھی ادا کرو۔ یہ تمہارے باپ کی انیکسی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے رہتی رہو۔ پچھلے مہینے کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا، اس مہینے کا ہونا چاہیے، ورنہ پرانے حساب کھول کر بیٹھ جاؤں گا، ایک ایک پیسے کا حساب لوں گا، سمجھ آئی؟ حرام نہیں کماتا میں۔ ریحان کے لہجے کی سختی سے سحر کا دل کانپ گیا تھا، مگر اس نے اپنے اندر جمع غصے کو دبانے کی بجائے آواز بلند کی، سن لی ہم نے آپ کی بات، اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے، مگر ہر طرف سے بے بسی تھی، اسی لیے اپنا غصہ دبائے بڑی مشکل سے کھڑی تھی۔ جانتی تھی اس انسان کے منہ لگنا مطلب اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنے کے برابر ہے، اسی لیے وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کے گلے کا توق بنے۔ ریحان کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے سحر پر جمی رہیں، اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ چند لمحے بعد وہ نہایت سرد مہری سے بولا، تمہارے پاس صرف 5 دن کا وقت ہے، اگر مجھے میرے پیسے نہیں ملے سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، پھر یہ نہ کہنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور آئندہ کے بعد میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی تم نے اگر جرأت کی تو اگلی ملاقات تم سے جرگے میں کروں گا۔ میں صرف تمہارا کزن یا حویلی یا انیکسی کا مالک نہیں بلکہ اس گاؤں کا سردار بھی ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھ کر مجھ سے بات کیا کرو۔
بہت کر لی تمہاری بدتمیزی برداشت، تمہیں اب اپنا اصل روپ مجھے دکھانا ہی پڑے گا۔ صرف 5 دن کرایہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں، بلکہ مضبوط قدم اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں اب مکمل سکوت چھا چکا تھا۔ سحر نے بہت مشکل سے اس کے لفظوں کو برداشت کیا تھا۔ جتنی ذلت اسے یہاں رہ کر اٹھانی پڑتی تھی یہ وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ نازیہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تیرنے لگی۔ نازیہ بیگم نے کھانا وہیں چھوڑ دیا تھا اور ایک ٹھنڈی آب بھر کر دری پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ سحر ماں کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ضبط اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ چند لمحے بعد نازیہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں بیٹی کی طرف دیکھا اور اداس ہو کر بولی، سحر، تم کیوں اس کے منہ لگتی ہو؟ کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ اس کے سامنے جی حضوری کر لیا کرو۔ تم جانتی ہو نا وہ کیسا آدمی ہے، اس کے آگے زبان چلاؤ گی تو وہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ نازیہ بیگم کی آواز میں جھنجھلاہٹ بھی تھی اور فکر بھی۔ تمہارے دادا تائی سب اس کے رحم و کرم پر ہیں، حتیٰ کہ پورا گاؤں ہی، لیکن تم یہ بات سمجھتی ہی نہیں ہو۔ سب چیزیں جتنی آسان نظر آتی ہیں اتنی نہیں ہوتی۔ بیٹا، اب تم خود دیکھ لو، 5 دن میں ہم کرائے کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر کرایہ نہیں دیا تو یہ آدمی لمحہ با لمحہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ تمہیں ہر چیز مذاق لگتی ہے؟ کچھ چیزوں کے لیے ہمیں سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے، کئی بار اپنی عزت نفس کا سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ سحر نے لب بھینچ کر نظریں جھکائیں مگر پھر ہمت کر کے بولی، امی میں کب تک اس کی بدتمیزی برداشت کروں؟ آخر کب تک وہ ہمیں یوں ذلیل کرتا رہے گا؟ مانتی ہوں آپ کی باتیں سب درست ہیں، اس کے سامنے جی حضوری کرنا، اس کے پاؤں تک پکڑ لینا، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتی کہ مجھے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرنا ہے۔ مر جاؤں گی لیکن عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کروں گی۔ نازیہ بیگم سختی سے بولی، ٹھیک ہے، نہیں کرو سمجھوتا، تو پھر نوکری چھوڑ دو۔ اتنے سال سے ہم رہ رہے تھے، تمہاری نوکری کے بغیر اب بھی رہ لیں گے۔ جب سے تمہاری نوکری لگی ہے اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ جان بوجھ کر وہ ہمیں اذیت دے رہا ہے تاکہ تم نوکری چھوڑنے پر آمادہ ہو جاؤ، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آخر تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ بمشکل گھر کا راشن آتا ہے، نہ کرایہ بھر پاتے ہیں نہ بجلی کا بل، اور پھر اوپر سے راشن کے الگ مسائل۔ اگر اس مہینے نرمین تمہیں بجلی کے بل کے پیسے نہیں دیتی، تم کیسے بجلی کا بل بھرتی؟ وہ لوگ تو آ کر تمہاری بجلی کاٹ کر چلے جاتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ان سب چیزوں کا آخر فائدہ کیا ہے؟ مجھے تم صرف اتنا بتا دو، اگر تم نوکری نہ کرتی تو ہم آرام سے ان کے ٹکڑوں پر پل لیتے، کم سے کم یوں ہر وقت حساب تو نہ دینا پڑتا۔ بلا وجہ تم نے میرے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کی ضلالت بھی برداشت کروں اور ٹکے ٹکے کا حساب بھی دوں۔ مجھے بخش دو سحر، میں اب تھک چکی ہوں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ وہ واقعی بے بس ہو گئی تھیں، ورنہ آج تک انہوں نے کبھی بھی اس طرح ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ سن کر سحر نے جھٹکے سے ماں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں چبھن سی اتر گئی۔ وہ دھیمے ضدی لہجے میں بولی، بس کرتے آپ، حد کرتی ہیں آپ۔ کئی حد تک آپ کی بات درست ہے، مگر مجھ سے ان لوگوں کی ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ آپ بھول گئی تائی امی کس طرح آپ کو سب کے سامنے نوکرانی کی طرح ڈانٹتی ہیں؟ وہ تلخ لفظ جو انہوں نے آپ کے منہ پر کہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسی حالت میں جی لوں؟ نہیں امی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹکے ٹکے کا حساب دے دوں گی لیکن آپ کو ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ہم ان پر منحصر ہو گئے تو سوائے ذلت یہ ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے کرنے دیں جو میں کر رہی ہوں۔ اتنا ذلیل و رسوا مت کریں کہ میں خود سے نظر نہ ملا پاؤں۔ کم سے کم آپ میرا ساتھ دے دیں، میں سب کر لوں گی۔ نازیہ بیگم نے گہری سانس لے کر اپنا آنچل سنبھالا اور آنکھیں جھکا لیں۔ ان کی خاموشی سحر کو مزید تڑپانے لگی۔
اس کی آواز رند گئی تھی، آنکھوں سے نمی بہنے لگی تھی۔ وہ ناراض لہجے میں بولی، اگر بابا زندہ ہوتے نا تو کبھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا، وہ ہمیں یوں ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑتے۔ امی، بیٹیوں کے باپ کو نہیں مرنا چاہیے، کسی قیمت پر نہیں مرنا چاہیے۔ میں تھک چکی ہوں امی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، لیکن میں کیا کروں، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ہر لمحہ سمجھوتے کی نظر کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر سحر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ کمرے کی ہوا میں دکھ کی بوجھل نمی پھیل گئی۔ پنکھے کی گھوں گھوں میں اب سحر کی سسکیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کا کھانا حرام ہو گیا تھا۔ نازیہ بیگم کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے آگے بڑھی اور سحر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی کا رونا ان کے ضبط کو بھی توڑ رہا تھا، مگر وہ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بس بیٹی، بس کرو، کیوں اداس ہو رہی ہو؟ اللہ ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ انہیں اب افسوس ہونے لگا تھا کہ بلا مقصد وہ بولی ہی کیوں، آخر کیوں انہوں نے اپنی بیٹی کو اذیت دی۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ سحر نے آنکھیں بند کر کے ماں کے سینے سے سر چھپا لیا، مگر اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات کی سختی ابھی تھمی نہیں ہے، مگر اس لمحے ماں کی گود میں سکون کا ایک لمحہ اسے تھوڑا سا سہارا دے گیا تھا۔ کمرے میں روشنی مدھم ہو چکی تھی، سورج ڈھلنے کے آثار تھے۔ دیوار پر پڑنے والا سایہ بتا رہا تھا کہ وقت گزر رہا ہے، مگر زندگی کا بوجھ ابھی بھی وہیں کا وہی ہے۔ ماں بیٹی دونوں خاموش ہو گئیں، جیسے الفاظ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف دلوں میں دھڑکنے والا دکھ باقی رہ گیا تھا۔ بڑا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانی تلواریں اور شکار کے ہرن کے سر آویزاں تھے۔ کمرے کی فضا میں سگار کے دھوئیں کی بوجھل لپیٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ذوالفقار احمد گاؤں کے معزز اور پرانے سردار اونچی پشت والی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں روشن سگار دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا، اور دھوئیں کے بادل ان کے ارد گرد کسی پرانی دھن کی مانند چھا رہے تھے۔ سامنے ریحان ادب سے بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تیزی تھی جو خون میں ابال پیدا کرتی ہے۔ ریحان جرگے کی تازہ تفصیلات اپنے دادا کو بتا رہا تھا۔ گاؤں کے جھگڑوں، زمینوں کے بٹواروں اور پنچایت کے فیصلوں پر اس کی زبان چل رہی تھی۔ وہ چاہے گاؤں کا سردار تھا، لیکن ہر فیصلہ، ہر رپورٹ اپنے دادا کو دینا اپنے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دادا کی اجازت اور تائید کی ضرورت چھپی ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ ان کے خلاف نہیں لیتا تھا۔ اگر وہ کسی چیز کے لیے منع کر دیتے تھے تو وہ کبھی اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ ہاں، اکثر اس چیز سے اسے کافی نقصان پہنچتا تھا، مگر وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا تھا۔ باپ کے بعد ایک دادا ہی تو جس نے اسے سنبھالا تھا، اسے یہ مقام عطا کیا تھا، تو بھلا وہ کیوں ان کے ساتھ غدار بن جاتا؟ ذوالفقار احمد سگار کا کش لیتے ہوئے دھیرے سے بولے، تمہاری تمام باتیں درست ہیں، تمہیں جو مناسب لگتا ہے تم کرو، پیچھے میں کھڑا ہوں۔ اور ہاں، لوگوں کی پنچایت حل کرتے کرتے اپنے گھر کو مت بھول جانا۔ جس آگ کو تم دوسروں کے جھگڑوں میں بجھانے کی کوشش کرتے ہو، وہی آگ ہمارے گھر کے اندر سلگ رہی ہے۔ وہ سحر، اس کا دماغ ابھی تک درست نہیں ہوا، ابھی نوکری پر جا رہی ہے۔ تم کچھ کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب گاؤں والے ہمارے خلاف کھڑے ہو کر آواز اٹھائیں گے کہ آپ کے گھر کی بیٹی نوکری کر رہی ہے۔ تم نہیں جانتے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ تمہارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ ریحان کے چہرے پر ایک دم سختی اتر آئی۔ وہ کرسی کی پشت سے سیدھا ہو کر تلخی سے بولا، آپ سے پہلے میرے دماغ میں یہ بات آ چکی ہے، اور ایک دو نے مجھے باتوں ہی باتوں میں یہ بات مار بھی دی ہے۔ اس کا دماغ تو میں درست کروں گا دادا۔ کل اور جائے گی نوکری پر، پرسوں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے آگے بات کر لی ہے، یہ لڑکی ہمارے خاندان کا نام ڈبو رہی ہے، اسے میں اتنی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس کی ماں یہاں آ کر چاکری کرتی تھی، وہی کرے گی، یہی ان کی اوقات ہے، اور اس سے زیادہ ان کو کسی چیز کی مہلت نہیں ملے گی۔ اور اس شہر کا تو میں بہت اچھے سے بندوبست کرنے والا ہوں،
اس نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے، جانے کہ اس خاندان پر چلی گئی ہے۔ ہمارے خاندان کی کسی بیٹی نے ایسی بغاوت نہیں کی جس طرح یہ کرتی ہے۔ ذوالفقار احمد نے اپنی آنکھوں کو سکڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولے، پتہ نہیں کیا دیکھ لیا تھا ہمارے بیٹے نے جو اس نے ایسی عورت کو بیاہ کر لے آیا، اور اس عورت نے بھی اپنی جیسی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب وہ ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یاد رکھو اس چیز کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا، خاص کر خاندان کی بیٹیوں کو تو ہرگز نہیں۔ ریحان، ہم صرف تمہاری وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ 2 منٹ لگیں گے اس کی گردن دبوچنے میں۔ تم جلد سے جلد اس کا بندوبست کر لو، ورنہ میرے اعتاب سے اس لڑکی کو نہیں بچا پائے گا۔ ریحان کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں کی پتلیاں کانپ رہی تھیں۔ وہ آگے جھک کر سخت لہجے میں بولا، دادا، ان کو کیا دوش دے رہے ہیں آپ کا بیٹا کون سا نیک کام کریا تھا؟ میں بھولا نہیں ہوں، وہی آپ کا بیٹا تھا جس نے اپنے بڑے بھائی کا قتل کیا۔ میرا باپ، وہ تڑپ تڑپ کر مرا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا خون بہتے دیکھا ہے۔ دادا، وہ دن آج تک میرے دل پر نقش ہے، میں بھول نہیں سکتا کس طرح انہوں نے جائیداد کے پیچھے اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑا تھا، اور یہی حرکت سحر کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن میں کسی قیمت پر اس کو یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہتی ریحان کی آواز بھرا گئی، مگر اس کے لہجے کی تلخی باقی رہی۔ ذوالفقار احمد کا چہرہ لمحے بھر کو بجھ گیا۔ انہوں نے سگار میز پر بجھایا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، جیسے کوئی پرانا زخم پھر ہرا ہو گیا ہو۔ ان کے لب کپائے، پھر وہ آہستگی سے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لمحے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولے، میں جانتا ہوں تمہارے زخم ابھی بھرے نہیں، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، اس لڑکی کا بندوبست جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے خاندان کا نام ڈبوئے گی، اس سے پہلے میں خود اسے ڈبو دوں گا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا سحر کی ان بغاوتی حرکتوں پر اس کا گلا دبوچنا، مگر وہ بے بس تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ریحان کی آنکھوں میں وحشت کی چمک بھڑک اٹھی۔ وہ غصے میں اپنی کرسی پیچھے دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم بھاری آواز کے ساتھ فرش پر پڑے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے گھرایا، آپ فکر نہ کریں دادا، یہ کام میں ہی کر دوں گا، اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا، بس کل کا دن اور بیت جانے دیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں پھر دھوئیں کی لپیٹیں اور سناٹا باقی رہ گئے۔ ذوالفقار احمد نے دھیرے سے سر جھٹکا، جیسے دل میں گہری نا امیدی اتر آئی ہو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ غصہ آگ میں بدل کر اب جلد ہی کسی بڑے حادثے کو جنم دے گا۔ رات کی خاموشی نیکسی کے صحن پر ایک عجیب سا جادو بکھیر رہی تھی۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، اور ہلکی ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا کر سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ سحر دروازے کے قریب رکھی پرانی چارپائی پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی سوال تھا جس کا جواب اسے اوپر ستاروں سے چاہیے تھا۔ اکثر جب بھی وہ اداس ہوتی تھی اسی طرح آسمان کو دیکھتی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کو کھوج رہی ہو، شاید اپنے باپ کو۔ باپ کیسا بھی ہو، بیٹیوں کے لیے اس کا باپ اس کا بادشاہ ہوتا ہے، اور آج ایک بادشاہ کی شہزادی بہت اداس تھی، اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ انسان کے ہاتھ میں اگر پیسہ نہ ہو اور اسے چاروں طرف سے بے بس کیا جا رہا ہو تو وہ ہار جاتا ہے، اور اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ مکمل طور پر ہار گئی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر دائیں جانب دیکھا تو نرمین کھڑی تھی، ریحان کی چھوٹی بہن مگر سحر کی سب سے قریبی دوست۔ نرمین کے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ تھی جو سحر کے دل کی گھٹن کو کچھ لمحوں کے لیے کم کر دیتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہنے کو وہ دونوں ایک ماں کی اولاد تھے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک آگ تھا تو دوسرا پانی، ایک آسمان تھا تو دوسرا زمین۔ سحر منہ بناتے ہوئے بولی، کیوں آئی ہو یہاں پر؟
تمہارے لالا کو پتہ چلا تو بلا وجہ تم پر غصہ کرے گا۔ پچھلی بار بھی تمہیں کتنا ڈانٹا تھا میرے ساتھ بیٹھنے پر، اور میں نہیں چاہتی تمہیں کوئی بھی میری وجہ سے کچھ کہے۔ تم مجھ سے نہیں ملا کرو۔ بلا وجہ تمہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تمہارے بھائی کا گلا دبا دوں، لیکن بس کیا کروں، مجبور ہوں۔ اگر ایسا کروں گی تو حویلی کے مکین مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ نوشین نے ہلکا سا کہکا لگایا اور بولی، تم نہیں سدھرو گی سحر، بچپن سے تم ایسی ہو، اور رہی بات ڈانٹنے ہیں تو ڈانٹنے دو۔ تم میری دوست ہو، کزن سے پہلے ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ہے۔ لالا کی تو عادت ہے ہر چھوٹی بات کو دماغ پر سوار کرنے کی۔ اگر تمہارے بابا نے میرے بابا کا قتل کیا تھا تو وہ ان دونوں کا معاملہ تھا، ہم بچوں کا نہیں۔ وہ دونوں بھائی تھے، ان کے جھگڑوں کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ اور اب تو دونوں ہی زندہ نہیں رہے۔ بلا وجہ دشمنی پالنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ باتوں کو ہمیشہ ٹھنڈے طریقے سے سمجھتی تھی، سحر اور ریحان کی طرح غصے سے پاگل نہیں ہوتی تھی۔ اس کی سمجھداری کا قائل پورا خاندان تھا۔ سحر نے گہرا سانس لیتے ہوئے نظریں جھکا لی اور آہستگی سے بولی، یہ بات تمہارے لالا کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا نرمین، کرائے کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ نوکری کی اجازت تو دے دی ہے ان لوگوں نے، مگر ایک عذاب کھڑا کر دیا ہے۔ آخر بابا کا بھی تو حصہ ہے۔ اگر حویلی سے کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم انیکسی میں تو مجھے اور ماں کو سکون سے رہنے دے۔ لیکن نہیں، ہر وقت ہم دونوں کے پیچھے لگے رہنا۔ تمہارے بھائی نے اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا ہے، اور مجھے پتہ ہے یہ سب دادا بھی کرواتے ہیں۔ پتہ نہیں ان دونوں مردوں کو آخر یہ سب کر کے حاصل کیا ہوتا ہے۔ چند ہی لوگ ہیں خاندان میں خوش خوش رہیں، مگر نہیں، دیواریں کھڑی کرنی ہے رشتوں میں۔ اب بلا وجہ بے سکون کیا ہوا ہے مجھے، کہاں سے لاؤں گی کرائے کے پیسے؟ اتنے جو آپ کی آمدن نہیں ہے کہ میں ان کو کرائے بھی دوں۔ سحر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ایک بار پھر دھاریں مار مار کر روئی، لیکن کیا کر سکتی تھی، ہر طرف سے بے بس تھی۔ آنسو نکالتی تو ماں کا دل دکھتا، اس لیے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ نرمین نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور دھیرے سے بولی، یہ سب تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو جاب کی اجازت نہیں ہے۔ تم زیادہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں کرائے کے پیسے دے دیتی ہوں، اور ہو سکے تو جاب چھوڑ دو، کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ لوگ جاب نہیں کرنے دیں گے، کسی نہ کسی طرح تمہیں اتنی تکلیف دیں گے، اتنی تمہاری زندگی میں مشکلات کھڑی کر دیں گے کہ تم ایک قدم اپنے گھر سے باہر نہیں نکال پاؤ گی۔ تم نہیں جانتی ہمارے گھر کے مردوں کو اپنی غیرت کے معاملے میں عورت کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سحر نے فوراً سر ہلا کر انکار کر دیا، جتنی تکلیفیں انہیں پہنچانی ہیں پہنچاتے رہیں، اور نہیں یار، پچھلی بار بھی تم نے کتنی مدد کی تھی، بجلی کا بل تمہاری وجہ سے ہی ادا ہو پایا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا، فضول میں ہماری بجلی کٹ جاتی۔ میں بار بار تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، اور پلیز میں تمہیں اپنی تکلیف اس لیے نہیں بتاتی کہ تم اپنے پیسے میرے سامنے رکھتی رہو، میں صرف اپنے دل ہلکا کرنے کے لیے تم سے بول لیتی ہوں۔ نرمین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولی، دوستی تو برے وقت میں کام آتے ہیں، تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں 10,000 روپے دے دوں گی، بھائی کو دے دینا کرائے کے نام پر، پھر تم مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دینا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو کبھی بھی یہ چیزیں بڑی نہیں ہوتی تھیں، 10,000 جیسی رقم ہمارے لیے ایک معمولی رقم ہے۔ اگر تم یہ نوکری نہ کرو تو سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے، تمہاری جیب ویسے ہی واپس بھر جائے گی اور سب چیزیں سکون میں آ جائیں گی۔ میں تو کہتی ہوں سحر، تم یہ نوکری چھوڑ ہی دو۔ سحر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک ضد بھڑک رہی تھی۔ وہ دھیرے مگر پختہ لہجے میں بولی، نہیں یار، اب نہیں، اسی نوکری کے بل بوتے پر ہی مجھے یہ گاؤں چھوڑ کر شہر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، اتنی دور کہ یہ لوگ مجھے کبھی ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے۔
میں اپنی ماں کو ہر وہ خوشی دینا چاہتی ہوں جو ایک اولاد کا فرض ہوتی ہے۔ اماں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اتنی ذلت، اتنی تکلیفیں، میں اب ان کا بڑھاپا بے سکون نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر گئی تھی، مگر آنکھوں میں ایک فیصلہ چمکنے لگا تھا۔ نرمین لمحے بھر خاموش رہی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہی ہو کہ یہ سب کہاں جا کر ختم ہوگا۔ پھر وہ چپ چاپ سحر کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کی خاموشی میں دوستی کا بوجھل سکون شامل ہو گیا تھا۔ رات کی ہوا چلتی رہی، ستارے ٹمٹماتے رہے، مگر ان کے دلوں میں یہ احساس باقی رہا کہ آنے والے دن بہت بھاری ہونے والے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن کی صبح نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوئی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا سمیت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوپہر کی جھلسا دینے والی دھوپ میں انیکسی کی مٹی بھی تپ کر جلنے لگی تھی۔ سحر کا دل پہلے ہی طوفان کی طرح بے قابو تھا۔ وہ غصے اور رنج سے کانپتی ہوئی قدموں کے زور سے چلتی ہوئی حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچی، اور پھر ایک جھٹکے سے داجی کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ دروازے کے کھلتے ہی کمرے کی ٹھنڈی ہوا اور سگار کے دھوئیں کی لپٹوں کے بیچ دو نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ ذوالفقار احمد اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں ریحان پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اذیت دینے میں ہاتھ سراسر اس کا ہی ہے۔ سحر کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخساروں سے بہہ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں ایک آگ دہک رہی تھی۔ وہ ریحان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، آواز کانپتی ہوئی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے ریحان خان؟ جس انسان نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا وہ مر چکا ہے، پھر اس کی اولاد کو تم کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا اگر میں نوکری کروں گی تو کرایہ دوں گی، تو پھر میری نوکری کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ سکون سے مجھے کام کرنے کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں رہنا چاہتی تم لوگوں کے آسرے، نہیں رہنا مجھے یہاں پر۔ ریحان کی آنکھوں میں سرخی ابھر آئی۔ وہ کرسی سے تھوڑا آگے ہوا اور دھاڑ کر بولا، میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو، سمجھی؟ یہی تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں اس گاؤں کا سردار ہوں، کوئی عام انسان نہیں جسے تم اس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ اس کا چیخنا چلانا اسے زہر کی مانند لگ رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ اس کا چیخنا برداشت کر لیتا؟ اور کہیں نہ کہیں اس کے آنسو بھی اسے برے لگ رہے تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بے شک تم سردار ہو لیکن انسان بھی ہو، تو کم سے کم اس بارے میں تو سوچو کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی زندگی ہوں۔ تم کیوں میرے پیچھے لگ گئے ہو؟ ذوالفقار احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ دھاڑتے ہوئے بولے، لڑکی اپنی زبان کو لگام دو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یوں زبان چلانے کی؟ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کیے اس کی آواز اور اس کے لہجے پر تپ اٹھے تھے۔ خاندان کی بیٹیاں مردوں کے سامنے سر نہیں اٹھاتی تھیں اور وہ بلند آواز میں بات کر رہی تھیں، ایسے کیسے وہ برداشت کر لیتے؟ سحر نے نم آنکھوں کے ساتھ دادا کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کیوں دوں لگام؟ دادا، آپ میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ اگر اس کا باپ مرا ہے تو میرا باپ بھی مرا ہے، پھر یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیا میرے بابا کا قصور تھا کہ وہ آپ کے بیٹے تھے؟ کیا ہماری سزا یہی ہے کہ ہم یوں ذلیل ہوتے رہیں؟ مانتی ہوں بابا نے پہل کی تھی، لیکن ان کے بابا نے بھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتے نہیں رہتے، انہوں نے بھی وار کیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہر بار یہ صرف میرے باپ کو سزا دی جا رہی ہے اور اس کی اولاد کو۔ کیا آپ روز محشر اللہ کے سامنے بنا شرمندگی کے کھڑے ہو جائیں گے؟ ریحان اپنی جگہ سے جھپٹ کر اٹھا، اس کی آنکھیں خون برسا رہی تھیں۔ وہ دھاڑا، چپ ہو جاؤ، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبوچ دے۔ وہ اب تک اس سے چلا کر بات کر رہی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، یوں دونوں کا روز کا معاملہ تھا۔ مگر جیسے ہی وہ دادا پر شاؤٹ ہوئی تھی،
اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن دادا کے ساتھ بدتمیزی کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسا روب تھا کہ سحر کے قدم لرز گئے۔ آنکھوں میں بہتے آنسو اور دل پر ٹوٹتی چوٹ اسے بے بس کر گئی۔ اس نے ایک نم نگاہ ذوالفقار احمد پر ڈالی، جیسے آخری بار سہارا ڈھونڈ رہی ہو، لیکن وہاں بھی صرف سختی اور سرد مہری نظر آئی۔ اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پھر وہ پلٹی اور آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور آخر کر بھی کیا سکتی تھی؟ ایک بے بس لڑکی جس کے پیچھے نہ کوئی مضبوط سہارا تھا اور نہ ہی آگے کسی مضبوط شخص کا ہاتھ۔ دھوپ کے تیز تھپیڑوں میں جیسے اس کے دل کی ٹھنڈک بھی جل گئی تھی۔ آج وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی اس کے دل میں زہر گھل چکا تھا۔ اسے آج نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ جس سہارے پر وہ ٹکی ہوئی تھی وہ بھی چھین لیا گیا۔ اب وہ نہ صرف اپنے حق کے لیے تنہا کھڑی تھی، بلکہ گھر کا بوجھ بھی اس کے کندھوں پر اور زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر ذوالفقار احمد نے گہری آہ بھری اور سگار دوبارہ سلگا لیا، جبکہ ریحان کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے کی چمک باقی تھی۔ باہر صحن میں سحر کا روتا ہوا وجود کسی اندیکھی جنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر زندگی کتنی جلد اب تبدیل ہونے والی ہے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی اور حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ کچن کے اندر نرمین کھڑی چولہے پر نوڈلز بنا رہی تھی۔ ہنڈیا سے اٹھتی بھاپ اور مسالے کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور سحر اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں تھکن اور چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ سحر نے ایک نظر نرمین پر ڈالی اور تلخی سے بولی، کیا مصیبت ہے نرمین؟ کیوں بار بار ملازمہ کو بھیج کر تنگ کرتی رہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے مجھے یہاں آنا پسند نہیں، پھر بھی جان بوجھ کر مجھے مجبور کرتی ہو۔ ویسے بھی جو چاند تمہارے لالا نے چڑھایا ہے، میرا تو دل ہی نہیں چاہتا اس طرف رخ کروں۔ صرف تمہارا منہ ہے جو یہاں پر آ جاتی ہوں، ورنہ یہ حویلی مجھے زہر سے بھی بری لگتی ہے۔ نہ جانے امی نے کیا سوچ کر بابا سے شادی کی تھی، جو اس خاندان سے ہم جڑے۔ نرمین نے چمچ ہنڈیا میں ہلایا اور سکون سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، ارے بھائی، کس بات پر اتنا غصہ؟ تم اچھی طرح جانتی ہو بھائی کو تمہاری نوکری سے شروع دن سے ہی اختلاف ہے۔ اب چھوڑو بھی یہ ضد، غصہ کرنے سے کیا ہوگا؟ میں تو سوچ رہی ہوں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں اپنے لالا سے، روزانہ ان سے لڑائی جھگڑا کرنا اور معاملہ سلجھاتے رہنا، یوں شاید تم دونوں کو جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ سحر نے جھٹکے سے کرسی گھسیٹی اور بیٹھتے ہوئے طنزیہ کہکا لگایا، استغفر اللہ، اچھے اچھے الفاظ منہ سے نکالو۔ نرمین، میں کیوں ریحان خان سے شادی کرنے لگی؟ گاؤں کا سردار نہیں ہے وہ، بلکہ ظالم خانزادہ ہے جس کی شکل دیکھنا تک مجھے پسند نہیں۔ تم چاہتی ہو میری زندگی عذاب میں ڈوب جائے؟ جس دن تمہارے لالا کی شادی ہوگی اس دن پورے محلے میں مٹھائی بٹواؤں گی۔ ہاں بالکل مٹھائی۔ اچھی مصیبت ہے وہ شخص، اس کے الفاظ میں زہر گھلا ہوا تھا۔ نرمین تھوڑی دیر ساکت رہی، پھر مسکرا کر سر جھٹک دیا، لیکن سحر کی آواز اتنی بلند تھی کہ کچن کے باہر کھڑا شخص سب کچھ سن رہا تھا۔ ریحان خان وہ چند لمحوں سے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت لال ہو گئی تھی، آنکھوں میں غصے کی بجلیاں کوند رہی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں اور سانس بھاری ہو چکی تھی۔ وہ سحر کے ہر لفظ کو دل میں پیوست کر رہا تھا۔ ظالم خانزادہ، شکل دیکھنا بھی پسند نہیں۔ یہ الفاظ کانٹے بن کر اس کے غرور نا کو چھید رہے تھے۔ سحر کو اندازہ تک نہ ہوا کہ وہ دروازے کے قریب کھڑا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی غصے سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کچن میں نوڈلز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر ماحول میں تلخی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہوا بھی بوجھل ہو گئی۔ ریحان نے سختی سے قدم اٹھائے
اور بنا کچھ کہے کچن کے دروازے سے ہٹا۔ اس کے قدم تیز اور بھاری تھے، صحن کی اینٹیں اس کے جوتوں کی ٹھوکر سے گونج رہی تھیں۔ وہ سیدھا داجی کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دل میں ایک ہی فیصلہ پختہ ہو چکا تھا، اب بات ادھوری نہیں رہے گی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو سنبھال رہا ہو، مگر طوفان قابو میں کہاں رہتا ہے۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ذوالفقار احمد اپنی کرسی پر بیٹھے تسبیح کے دانے گن رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ریحان کے چہرے پر غصہ اور اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی آواز بھاری اور پرعزم تھی۔ داجی، اب یہ معاملہ اور نہیں کھنچ سکتا۔ مجھے آج ابھی سحر اور اپنے رشتے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ ذوالفقار احمد نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھا اور پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور تمام معاملات اب ترتیب دینے لگا تھا۔ وہ کئی روز سے اس بارے میں سوچ رہا تھا اور آج اس لڑکی کی باتوں نے اسے یہ کرنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ کمرے کی فضا دوپہر کی روشنی میں مدھم سی لگ رہی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے دھوپ اندر داخل ہو کر زمین پر لمبی لکیریں بنا رہی تھی۔ ذوالفقار احمد گہرے صوفے پر بیٹھے تھے، چہرے پر سختی کے آثار نمایاں تھے۔ پاس ہی زینت بیگم خاموشی سے بیٹھی تھیں، جیسے زبان پر قفل لگا ہو۔ چند لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ہلکی آواز میں سحر اور نازیہ بیگم دونوں داخل ہوئیں۔ اندر آتے ہی دونوں نے بلند آواز میں سلام کیا۔ ذوالفقار صاحب نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور سرد لہجے میں بولے، آؤ بیٹھو نازیہ، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نازیہ بیگم کے قدم لرزتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ سحر کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ آپس میں سختی سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے اندر ہی اندر کوئی طوفان دبائے بیٹھی ہوں۔ سحر کی آنکھوں میں بھی گھبراہٹ تھی، مگر وہ اپنی ماں کا سہارا بن کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ذوالفقار احمد نے گہری سانس بھری اور بولے، تم اچھی طرح جانتی ہو نازیہ کہ تمہارے شوہر نے زینت کے شوہر کے ساتھ کیا حرکت کی تھی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا، وہ بھی صرف جائیداد کی خاطر۔ مجھے آج بھی افسوس ہے کہ اس وقت میں نے دونوں بھائیوں میں جائیداد برابر تقسیم کر دی ہوتی تو شاید یہ خون خرابہ نہ ہوتا، لیکن تمہارے شوہر نے کبھی اپنی محنت یا قابلیت سے وہ کارکردگی دکھائی نہیں کہ میں اسے حصہ دے پاتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نازیہ بیگم کے چہرے پر شرمندگی اور کرب کے سائے لہرانے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھیں، مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے تھے۔ ذوالفقار احمد بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، خیر، یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ میں نہ تمہیں اور نہ ہی زینت کو مزید اذیت دینا چاہتا ہوں۔ اب میں اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ریحان خانزادہ کا نکاح سحر سے کروں گا۔ اس رشتے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ نفرت ختم ہو جائے اور ایک نیا باب کھل سکے۔ یہ سنتے ہی سحر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، تمام باتیں اپنی جگہ دادا، لیکن میں کسی قیمت پر ریحان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس انسان سے مجھے سخت نفرت ہے۔ اس نے میرا بچپن، میری جوانی سب برباد کر دیا۔ اس کی صورت دیکھنا تک گوارا نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ میں اس گھر میں کبھی بھی بہو بن کر نہیں آنا چاہتی۔ ذوالفقار احمد کی آنکھوں میں سرخی ابھر آئی تھی۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری ماں جیل جائے گی، کیونکہ الزام صرف تمہارے باپ پر نہیں بلکہ تمہاری ماں پر بھی ہے کہ دونوں نے مل کر میرے بڑے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پولیس کو بلاؤں یا پھر ریحان سے نکاح کے لیے ہاں کرو۔ سحر کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھیں، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔
سحر نے بے یقینی سے دادا کو دیکھا اور روتے ہوئے بولی، آپ میرے بھی دادا ہیں، یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا میری تکلیف آپ کو نظر نہیں آتی؟ ذوالفقار احمد کا لہجہ ذرا نرم ہوا، مگر فیصلہ کن انداز میں بولے، میں تمہاری بہتری کے لیے ہی کہہ رہا ہوں سحر، دشمنیاں ختم ہوں گی، تمہاری ماں کی عزت بچ جائے گی، ہاں یا نہیں؟ سحر کے آنسو تیز بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، جب بات ماں پر آ جائے تو اولاد بے بس ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں دادا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے نازیہ بیگم خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہ گئیں اور کمرے کی فضا میں ایک بے بسی کا بوجھ سا لٹک گیا تھا۔ زینت بیگم نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے دل پر مزید بڑھ گیا ہو۔ سب کو سحر کے آخری جملے سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دل کے خلاف اس نکاح پر راضی ہو چکی ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود نکاح کی رسم طے پا گئی تھی۔ رخصتی بھی بہت ہی سادگی سے کی گئی تھی۔ محض ایک ہفتے اور اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اور سگر انداز میں سجی ہوئی دلہن سحر لال جوڑے میں اپنے ہی آنسوؤں میں بھیگتی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ اس قید سے کیسے نکلے گی۔ باہر محفل ختم ہو چکی تھی۔ قہقہوں اور دعاؤں کی آوازیں دب چکی تھیں۔ صرف دلہن کے کمرے کے دروازے کے قریب بھاری قدموں کی جاو سنائی دی۔ دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں اور چند لمحے بعد پھر دروازہ کھلا۔ ریحان خان اپنی مخصوص روب دار چال کے ساتھ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر غرور، غصہ اور ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے اندر آتے ہی کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اپنی نظریں سحر پر جما دیں۔ سحر کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کی چمک تھی۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں بولی، قریب مت آنا ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ ریحان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی قریب آیا، انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر بولا، شش، چپ، آج تمہاری کینچی جیسی زبان نہیں چلنی۔ سحر نے گھبرا کر اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن ریحان نے مزید قریب ہو کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے لہجے میں بھاری غصہ تھا۔ اتنی آسانی سے نہیں بیگم، تم بھول گئی ہو کہ تمہارا شوہر کون ہے۔ سحر کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ وہ بے بسی سے بولی، چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو۔ تم کیوں ہی ہو اتنے ظالم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بڑوں کی دشمنی ہے تو اسے وہیں تک رکھو، مجھے کیوں اس میں گھسیٹتے ہو؟ ریحان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک اندیکھے زخموں کی جلن تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکارا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں ان معاملات میں گھسیٹنے کا، لیکن تم ہر بار خود ان سب چیزوں میں کودتی رہی۔ کتنی بار کہا ہے عام لڑکیوں کی طرح اس حویلی میں رہو، لیکن نہیں، تمہیں تو باہر قدم نکالنے کا بہت شوق تھا، ہر معاملے میں زبان چلانے کا بہت شوق تھا۔ اب میں بتاؤں کہ شوہر کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ سحر کی آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، میں نے صرف اپنی زندگی مانگی تھی، تمہاری قید نہیں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم مجھے جیت نہیں سکتے نفرت سے، تم صرف سب کچھ برباد کر سکتے ہو۔ ریحان کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ اس کے الفاظ ایکٹنگ گاروں کی طرح نکلے۔ اس دن کہہ رہی تھی نا کہ میری حیثیت ہی کیا ہے تمہاری زندگی میں؟ اب دیکھنا میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری کیا حیثیت ہے۔ تمہیں ہر لمحہ یاد رہے گا کہ تم ریحان خان کی بیوی ہو۔ میری مرضی کے بغیر تمہاری سانس تک نہیں نکلے گی۔ سحر نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ریحان کی آنکھوں کا جنون دیکھ کر اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ وہ لرزتے ہوئے سر جھکا گئی۔ دل میں صرف ایک دعا تھی کہ یہ رات کسی طرح ختم ہو جائے۔
وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ روکنے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ اس کے قریب تر ہو گیا تھا۔ اس کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ اس کی جان نکال گیا تھا۔ اپنی مردانگی کے زور پر وہ اس سے اپنا حق لے گیا تھا۔ کمرے میں بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر ہوا کے جھونکے کھڑکی کے پردوں کو ہلا رہے تھے، جیسے وہ بھی گواہی دے رہے ہوں کہ یہ شادی رشتے سے زیادہ ایک زنجیر ہے۔ سحر کے آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ اس رات کا ہر لمحہ سحر کے لیے قید کا کفل تھا اور ریحان کے لیے اپنی طاقت کا اعلان۔ دونوں دل ایک ہی چھت کے نیچے تھے، مگر ایک ہونے کے باوجود ان کے درمیان فاصلے صدیوں کے تھے۔ انیکسی کے کمرے میں دن کی روشنی مدھم سی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سحر نازیہ بیگم کے قدموں میں بیٹھی تھی اور آنسوؤں سے اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ ہچکیوں کی آواز پورے ماحول کو بوجھل کر رہی تھی۔ نازیہ بیگم کے چہرے پر ماں کی بے بسی لکھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی مگر سحر کا رونا تھم نہیں رہا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ لکڑی کی چرچراہٹ کے ساتھ خاموشی ٹوٹ گئی۔ سحر چونک کر اوپر اٹھی اور ڈری سہمی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے ریحان کھڑا تھا، چہرے پر غصے کی سخت لکیریں، آنکھوں میں وہی رعب جو ہمیشہ سحر کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا اور سحر کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر بولا، کس کی اجازت ہے تم یہاں آئی ہو؟ میں نے اجازت دی تھی تمہیں اس طرف آنے کی؟ سحر نے گھبرا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور چیختی ہوئی بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم نے میرے غلط استعمال کیا ہے، تم بنا اجازت میرے قریب آئے ہو، اس چیز کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ریحان کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی اور گہری ہو گئی۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اب مجھے کسی چیز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اب پرمٹ ہے ہر چیز کا، اب بس چلو گھر۔ سحر چیخ کر بولی، میں نہیں جاؤں گی، تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ فضا میں ایک لمحے کو تناؤ جم سا گیا۔ اچانک نازیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی اور ریحان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا کے لیے بیٹا، میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ تم کیوں اسے سزا دے رہے ہو؟ ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ شادی کے بعد یہ خوبصورت زندگی بسر کرے، تم کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ ریحان کے چہرے پر غصہ لمحے بھر کو ٹوٹا لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ نازیہ بیگم روحانسی ہو کر بولتی گئی، تمہارے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی اس کے باپ کے ساتھ بھی تو ہوا تھا۔ دونوں کو لالچ نے ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کیا تھا، لیکن بیٹا تم دونوں کیوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو؟ شوہر کہاں کام آتا ہے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامنے کے لیے، اسے زندگی میں سہارا دینے کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی زندگی بھی میری جیسی ہو۔ شوہر کے بغیر ایک عورت کے لیے زندگی پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ سحر اپنی ماں کی باتیں سن کر اور زیادہ رو پڑی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں ایسی التجا تھی جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی۔ نازیہ بیگم کی آواز بھر آئی، اللہ تمہیں بھی مستقبل میں بیٹی سے نوازے گا۔ کیا تم چاہو گے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا تم آج میری بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ جملہ ریحان کے دل پر وار کر گیا تھا۔ اس کی سانسیں بے ربط ہو گئی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ سحر کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر سختی کی جگہ ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑ گیا اور بغیر کسی شور کے وہاں سے نکل گیا۔ سحر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں غصہ اور دل میں کرب۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ نازیہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے بولی، صبر کر بیٹی، کبھی کبھی وقت انسان کے دل بدل دیتا ہے۔ مگر سحر کے دل میں اب بھی وہی طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہٹ درمی اور نفرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا ڈر بھی جھلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ منظر انیکسی کے کمرے کی چار دیواری میں قید رہا، مگر اس کے اثرات دونوں گھروں کے درمیان موجود دشمنی پر ایک نیا رخ ڈالنے والے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی گھلی ہوئی تھی، جیسے دیواروں نے بھی سانس روک لی ہو۔ باہر آسمان پر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے،
کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی جو ریحان کے چہرے کی سنجیدگی اور سحر کے چہرے کی ضد کو اور واضح کر رہی تھی۔ سحر نے دروازے کے قریب قدم روکے، اندر آتے ہوئے بھی چہرے پر سختی اور لبوں پر ناپسندیدگی کی لکیر تھی۔ ریحان صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا جیسے کسی فیصلے کے انتظار میں ہو۔ ادھر آ کر بیٹھو، بات کرنی ہے، ریحان نے نرم مگر پراثر لہجے میں کہا۔ سحر نے ہونٹ بھینچ کر جواب دیا، نہیں بیٹھوں گی آپ کے پاس، یہیں کھڑی رہوں گی، جو کہنا ہے یہیں کہیے۔ ریحان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر بولا، اتنی ضد؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو اتنی ضدی نہیں ہوتی، تم کس پر گئی ہو؟ سحر تلخی سے بولی، میں کسی پر نہیں گئی اور نہ ہی مجھے کسی پر جانا ہے، جو کہنا جلدی کہہ دے، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتی۔ ریحان کے چہرے پر سختی کی لکیر ابھری لیکن وہ ضبط کرتے ہوئے بولا، 2 تھپڑ کی بھی نہیں ہو، اور اکڑ دیکھو۔ سحر آنکھوں میں آنسو بھر کر غصے سے بولی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، جب الٹی سیدھے باتیں کرنی ہیں تو میری ماں کا سکون کیوں حرام کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑنے کی کوشش کی لیکن ریحان اپنی جگہ سے فوراً اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں عجیب سا اضطراب تھا۔ ٹھہرو، اس کا لہجہ دھیما مگر گہرا تھا۔ سحر نے حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ ریحان دھیرے سے بولا، میں نے یہ شادی غصے میں بدلہ لینے کے لیے نہیں کی اور نہ ہی رات کو تعلق کسی انتقام کے تحت بنایا تھا۔ میں تمہیں بچپن سے چاہتا ہوں، تو میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو مجھے ہمیشہ میرا ساتھ رہا ہے۔ سحر کا دل ایک لمحے کو کانپا لیکن وہ خاموش رہی۔ ریحان کی آواز ٹوٹتی سنائی دی، بابا کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہاں وہ تمہارے والد اور میرے والد کا معاملہ تھا، لیکن وہ میرا باپ تھا اور میرا خون کھول اٹھا تھا۔ تمہاری ضد، تمہارا رویہ، یہ سب مل کر مجھے مزید تلخ کرتے رہے، اسی لیے میں تم پر سختی کرتا رہا۔ لیکن آج ایک بات صاف کر دوں، اگر تم نرمی سے رہو گی تو میرا رویہ بھی ہمیشہ نرم ہوگا۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا یہ سب صرف میری ماں کے کہنے پر کر رہے ہو؟ ریحان نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، یہ دوہری بات نہیں ہے سحر، یہ میرے دل کے جذبات ہیں، محبت بھی ہے، ضد بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سحر کے ہونٹ کانپے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہر چھوٹی بات پر روتی کیوں؟ تمہارے آنسو نہیں پسند مجھے، صاف کرو۔ جبکہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر کبھی تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ ریحان وعدہ کرو مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ مجھے نہیں پتہ رشتے کیا ہوتے ہیں کیونکہ میں نے کبھی رشتوں کا پیار نہیں پایا، مگر چاہتی ہوں کہ شوہر کا پیار پاؤں، اور اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، قسم ہے مجھے اپنے رشتے کی، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، تو میرا یقین ہو، تو میرا مان ہو۔ سحر نے روتے ہوئے سر جھکا دیا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ریحان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں پناہ ڈھونڈتے ہوئے خاموش کھڑے رہے۔ کمرے میں سناٹے کے بیچ صرف ان کے دلوں کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ باہر ہوا ہلکے ہلکے پردے ہلا رہی تھی، جیسے وقت بھی رک کر اس منظر کو دیکھ رہا ہو۔ ایک ضدی بیوی اور ایک غصے والا شوہر آج پہلی بار دل سے ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے۔ یہ رشتہ نفرت یا ضد سے نہیں بلکہ محبت اور یقین سے قائم ہوا تھا، اور اسی یقین نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی باہوں میں باندھ دیا تھا۔ علماء کسی سبق کی مانند تھا کہ نفرت کی دیوار چاہے کتنی اونچی ہو، محبت کی طاقت اسے گرا کر 2 دلوں کو ملا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔